آہستہ آہستہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، بہت سے عمر میں ٹیک چکا ہے اور ابھی ٹیکنا باقی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تبیاناً لکل شیء، تو تبیاناً لکل شیء کا مطلب کیا؟ آپ کے ابا کا نام، امی کا نام بھی اس میں ہے۔ ہاں، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، اسلامی اصول اور زندگی کے ضروری مسائل کے لیے کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، شیطان کے وسوسے سے، گمراہی کے راستے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو بندوں کی ضرورت ہے قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور بھی چیز کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے، تو اس کا قرآن و حدیث سے متعلق علم بہت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ منکرین حدیث اور یہ قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے والے جاہل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ جو شخص قرآن اور سنت کی صحیح معرفت رکھے گا، اس کا علم رکھے گا، وہ اتباع معرفت میں کم ہے، اور جو صحیح معرفت اور علم رکھے گا وہ اولین اور آخرین کا علم اپنے پاس اکٹھا رکھے گا، اولین اور آخرین کا علم اس کے پاس اکٹھا ہوگا، اور اس کو یہ علم قرآن و سنت کا دوسرے علوم اور دوسرے فنون سے بے نیاز کر دے گا، اس کو ضرورت نہیں رہے گی ہدایت کے معاملے میں۔ آگے قرآن نے کہا کہ یہ ہدایت ہے۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا آج کا جدید کوئی مفکر، سائنٹسٹ، کوئی منکر حدیث، کوئی جدید نبوت کا ماننے والا کہ قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے، جدید دور میں کچھ اور ضرورت ہے، اس کا مطلب اللہ کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز کا بیان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدا ہے، ہدایت ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن اور حدیث میں مجمع سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، دیگر صحابہ نے جس دین کو مانا، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زندگی کے دوسرے معاملات میں، نکاح، طلاق اور دوسرے تمام امور میں جتنا مانا ان لوگوں نے، اگر ہم اتنا ہی مانیں گے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ جی کافی ہے۔ یہی خالص اسلام ہے۔ خالص اسلام وہ ہے، ہمارا عنوان ہے نا، جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جس کو کہا کہ یہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، وہی خالص اسلام ہے، قرآن اور سنت۔ خالص اسلام وہ ہے جس کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ سے وہ راضی کیسے ہوئے؟ اللہ کے ہر حکم پر دل کے اور ظاہر سے اپنے خوشی کے ساتھ عمل کر کے، جان گردن بھی کٹانی پڑی تو پسند کیا، مسکرا کے موت کا استقبال کیا۔ یہ ان کا راضی ہوا ہونا، اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے مسلمان، سچے ایمان والے بنے۔ تو جس اسلام سے اللہ راضی ہوا وہ خالص ہے، یا بعد والا اسلام خالص ہوگا جس میں ملاوٹ ہوئی؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ خالص اسلام وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ والا جن سے اللہ، جس کو اختیار کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا۔ خالص اسلام جن لوگوں نے قبول کیا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فتوحات اور پھیلاؤ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے پر مسلمان پھیل گئے، فتوحات کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی تعبیر، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا۔ دنیا کے ماہرین اور تاریخ داں لوگ حیران ہیں، غیر مسلم بھی، کہ مسلمانوں کو اتنی کم پیریڈ میں، کم مدت میں اتنی کامیابی کیسے ملی کہ علاقوں کے علاقے غالب فتح حاصل کریں، اور صرف دنیا کی فتح نہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہ زمین اپنے قبضے میں لے لی، بادشاہ بن گئے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا۔ ابھی شیخ عربی زبان کے لیے 6 مہینہ کہہ رہے تھے نا، آپ غور کیجئے کہ جن جن علاقوں میں مسلمان گئے، فتوحات ہوئی، وہاں بڑے بڑے عربی کے علماء پیدا ہو گئے کچھ ہی سالوں میں۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ محدثین کہاں کے ہیں؟ یہ فارس کے ہیں، ماوراء النہر کے علاقے کے۔ یہ بعد میں فتح ہوا، ان کی زبان فارسی تھی، لیکن جب اسلام لایا، اسلام سیکھا، تو علوم عربیہ اور اسلامیہ کے ماہر بن گئے، امام بن گئے۔ تو لوگوں نے
فتوح، یہ خالص اسلام جو ہے جو فتوحات دلاتا ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں نے سیاسی ہتھ کنڈا بنا رکھا ہے، کھلونا بنا رکھا ہے، جو جب چاہتا ہے مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے، جان سے کھیلتا ہے، مال برباد کرتا ہے، عزتیں لوٹتا ہے، ہمارے کاروبار جائیداد پر حملہ کرتا ہے، ہمارے جس نوجوانوں کو جب چاہتا ہے آپس میں لڑا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی جذباتی فکر آتی ہے مسلمانوں کو جہاد اور فلاح عنوان کے تحت غلط راستوں پہ لے جاتا ہے، وہ بزرگوں کی علماء کی سننے کو تیار نہیں، خالص اسلام کو جاننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ جتنے گمراہیاں ہیں یہ سب کے سب قرآن سنت صحابہ کرام کے منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ شریعت کے مصدر کو جہاں سے شریعت لی جاتی ہے اس کو مجروح کر دینے کی وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت کی بجائے آپ فلاں بزرگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اس نے جو تشریح کی، اب ایک تنظیم بن گئی، اس تنظیم کے بانی نے اسلام کی جو تشریح کی، ہاں میں نام لینا نہیں چاہتا، ہاں کہ فلاں تنظیم ہم نے جماعت سے جڑے ہیں تو اس کے بانی فلاں بزرگ ہیں، اتنے بڑے عالم۔ میں اکثر تقریروں میں امام شافعی اور لیث بن سعد کا جملہ دہراتا ہوں جس پر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن میں اسے ہندوستان کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے یا آگ میں بیٹھ کر کھیلے، اور میں آگے بڑھاتا ہوں، اس میں ان کا جملہ نہیں ہے کہ وہ کرامت کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھے، زندگی میں ایک وضو کیا ہو کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر کوئی ایسا ہے مان لیں تو کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو دین دیا ہم کو قبول کرنا چاہیے؟ یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آپ بٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا؟ مثلاً قرآن کی ایک آیت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سب کو یاد ہے، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کلیئر؟ اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، ہاں اس کے 1 کروڑ فالوورز ہوں، پوری دنیا فالوور بن جائے، کیا اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو دے لے لو، وہ جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ بہت بڑا مفکر ہے، بہت سی کتابیں لکھا، ہاں ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، ایسا بزرگ ہے، ویسا بزرگ ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا نبی کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو اللہ کے رسول کی شریعت کو ماننا پڑے گا۔ جب ان کو ماننا پڑے گا تو یہ نیا نبی کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برطانیہ نے جس کو مبعوث کیا اور پتہ چلا یہاں کچھ ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، توبہ کریں، معلوم کریں، یہ ہم آپ کی دشمنی میں نہیں بول رہے ہیں، آپ کی محبت میں بول رہے ہیں۔ آپ نے ہماری بات مان لی تو آپ کا فائدہ، تحقیق کیجئے۔ تو جو رسول دے اسے لے لو۔ یہ شخصیات، جھوٹی نبوات، یہ نئے نئے اصول، ضابطے، نئے نئے مسلک، شخصیتیں، اور یہ بزرگ اور وہ بزرگ، کوئی بزرگ ہوگا اس کی بزرگی سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دینا یہ خالص دین کو مجروح اور داغدار اور ملاوٹ والا بنانا ہے، اور وہی مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔